ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا دوبارہ. میں چاہتا ہوں کہ قرآن کے جو حقوق ہیں ایک مسلمان کے اوپر وہ بھی بیان کیے جائیں کہ رمضان میں تو ہم کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تلاوت قرآن کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن پورا سال صرف قرآن تعویذ کے لیے، برکتوں کے لیے، کسی جگہ کوئی افتتاحی پروگرام ہو رہا ہے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو قرآن شکوہ نہیں کرے گا مسلمان سے؟ یہ آپ نے بڑی اہم بات فرمائی. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں شکایت لگائیں گے ان لوگوں کی اور کہیں گے کہ یا اللہ میری اس قوم نے کلام پاک کو چھوڑ دیا تھا. تو اللہ پناہ میں رکھے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں کہ جن کی شکایت لگے اللہ کی بارگاہ میں، اور شکایت لگانے والے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام. اس لیے قرآن پاک تو یہ تو ایک ایسی کتاب ہے جس کو ہمیں صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے. ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں تلاوت کے لیے بھیجی، بنیادی مقصد کلام پاک کا تو قرآن پاک کو پڑھنا، سمجھ کر عمل کرنا ہے. یہ تو ایک ضابطہ حیات، یہ تو ضابطہ حیات ہے. یہ قرآن تو ہماری زندگیوں کی کتاب ہے، ہماری بازاروں کی کتاب ہے، ہماری عدالت کی کتاب ہے، ہماری اسمبلیوں کی کتاب ہے، ہماری حکومت کی، گھر کی، کاروبار کی، ہر چیز کی ضرورت. تو قرآن پاک کو تو اور ایسی کتاب ہے کہ پڑھو تو ثواب ہے. ایک ایک حرف پر نیکی، 10 نیکی اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. اور بنیادی مقصد یہ کہ پڑھ کر عمل کرنا، زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنا، یہ بنیادی مقصد. اس لیے قرآن پاک کو 4 حقوق ہے کلام پاک. پہلا حق ہے کلام پاک کو پڑھنا صحیح آنا چاہیے. تلاوت ہمیں صحیح آنی چاہیے. بڑے جب میں اپنے مسلمان بھائیوں کو قرآن پاک جب پڑھتا ہوا دیکھتا ہوں تو کس طرح پڑھتے ہیں وہ بڑا دل دکھتا ہے. نہ تجوید، نہ حروف کی ادائیگی. یہ تو ایسی کتاب ہے، دنیا میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس کے پرونانسیشن کو، جس کے تلفظ کو فن تجوید کے ماہرین نے ایک ایک لفظ کو بتایا کہ زبان یہاں پر رکھو گے تو اس طرح تلفظ پیدا ہوگا. کون سی کتاب ہے دنیا میں؟ تجوید کے قواعد کہ پڑھنے کے ضابطے کیا ہیں. اگر آپ کہیں سانس توڑ رہے ہیں تو پیچھے لوٹانا کہاں سے، اس کے ضابطے لکھے ہیں فقہائے کرام، مفسرین نے، ماہرین تجوید نے. تو یہ کتاب ایسی اللہ رب العزت کی کتاب ہے کہ اس کو ہمیں پڑھنا صحیح آنا چاہیے. جس طرح ہم بچوں کو دیکھتے ہیں نا، نورانی قاعدہ ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ وقت ہوتا ہے بچوں کے تلفظ ٹھیک کرانے. پھر وہ بچہ قرآن پاک پڑھنا شروع کرتا ہے، بچوں کا تلفظ ٹھیک ہو، قرآن پاک پڑھنا صحیح طریقے سے آئے. اور اس معاملے میں ہم لوگ بہت غفلت کا، ہم سارے معاملات میں غفلت کا شکار، صرف اس معاملے میں نہیں ہے. جو 4 حقوق ہیں چاروں میں ہم غفلت کا شکار ہیں. نمبر 1، تلاوت صحیح طرح کرنی آئے، سیکھیں اس کو اور کرنے کی عادت ڈالیں. روزانہ کی بنیاد پر تلاوت تھوڑی ہو لیکن روزانہ ہو. میرے دادا سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان میں نے اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار سنا. وہ فرماتے تھے کہ بہت زیادہ تم لوگوں کو جلدی ہوا کرے نا. پہلے فرماتے تھے کہ 1 سپارہ پڑھا کرو، 1 نہیں پڑھو آدھا پڑھو، آدھا نہیں پڑھو پاؤ پڑھو. فرماتے تھے پاؤ بھی نہیں پڑھ سکتے تو 1 رکوع پڑھ لیا کرو لیکن ناغہ مت کرو. پھر فرماتے تھے کہ بہت زیادہ کوئی جلدی ہے، سستی ہے تو 3 آیات کلام پاک کی تو پڑھ سکتے ہو. تو فرماتے ہیں لیکن ناغہ مت کرو، تعلق مت توڑو قرآن پاک سے. تو تجوید کے ساتھ پڑھنا، صحیح طریقے سے پڑھنا، روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرنا تاکہ اس کے برکات، اس کے اثرات انسان کے اوپر قلب پر آئیں. یہ پہلا حق ہے. دوسرا حق ہے کہ کلام پاک کو ترجمے تفسیر کے ساتھ پڑھنا کہ اللہ رب العزت نے ہم سے خطاب کیا فرمایا، ہمیں کیا حکم دیا. اب دیکھیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے حالات زندگی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھا میں نے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں پڑھی. 8 سال سورہ بقرہ. اب مادری زبان عربی تھی، ترجمہ تو آتا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو، تو مطلب اور معنی سیکھ رہے تھے نا. تو اس سورہ بقرہ کے ختم کرنے پر اتنے خوش ہوئے کہ خوشی میں ایک اونٹ ذبح کیا اور دعوت کی کہ جی آج میری سورہ بقرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوری ہوئی. تو دوسری چیز ہے کلام پاک کو تفسیر اور معنی کے ساتھ پڑھنا، جو اصل کام ہے، جو اصل مقصد ہے، جو اصل پیغام ہے، اور وہ ہم اس کے مطابق عمل کریں، اس کو سوچیں، اس پر غور کریں. یہ دوسرا حق ہے کلام پاک. تیسرا حق ہے کلام پاک کو جو ہم نے پڑھا، جو سیکھا، اس کے مطابق ہم عمل کریں. یہ نہ ہو کہ جی بس محض ایک ڈسکس کر لیا، ایک تبصرہ کر لیا، ایک بحث کر لی، اس کے بعد زندگیاں اس سے خالی ہیں. آج ہمارے ہاں کتنی بڑی بڑی کمپنیوں کے معاہدے لکھے جاتے ہیں، ملکوں کے معاہدے لکھے جاتے ہیں، دکان والے اپنے کاروبار کے معاہدے لکھتے ہیں،
لیکن کہیں قرآن اور حدیث کا تذکرہ نہیں ہوتا. کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ میرا یہ معاہدہ قرآن پاک کے مطابق بھی ہے کہ نہیں. وہ جہاں لکھی ہوئی بھی آیات وہ بھی جسٹ لکھی ہوئی ہیں ان پر بھی عمل نہیں ہوتا. ہماری اسمبلیوں میں بڑی بڑی لکھی ہوئی ہوتی ہیں آیات, عدالتوں میں بڑی بڑی آیات لکھی ہوئی ہے, لیکن اسی کی روشنی میں قرآن کی تو سب کچھ ہے, سب کچھ قرآن پاک کے خلاف ہو رہا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اپنی زندگی میں جب قرآن پاک پر عمل نہیں ہوگا اور ہماری زندگی میں قرآن پاک نہیں آئے گا, قرآن پاک کی تو اصل پیغام تو قرآن پاک کا یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں قرآن پاک آئے, ہم عمل کریں قرآن پاک کے اوپر اور اس کی عادت ڈالیں اپنے کار. اب یہ کام آسان نہیں ہے, یہ کام بہت مشکل ہے. کہنا آسان ہے کہ جی دین آسان ہے, لیکن دین پر عمل کرنا, اپنے مزاج کو, اپنی طبیعتوں کو قرآن پاک کے مطابق ڈھالنا, یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. انسان کو اپنے مزاج, اپنا مذاق, اپنا خاندان کے طور طریقے بدلنے پڑتے ہیں اور اس کی محنت کرتے ہیں. یہی محنت اکابرین علماء کرام کرواتے ہیں اپنے لوگوں کو کہ جی آپ قرآن پاک کے مطابق عمل کریں. چنانچہ یہ تیسرا حق قرآن پاک کا ہے کہ قرآن پاک کے اوپر عمل کیا جائے. اس کے لیے اپنے نفس کے اوپر مشقت بھی جھیلنی پڑتی ہے, اپنے مزاج و مذاق کو بدلنا پڑتا ہے, اپنے کاروباروں کو اور دوسری چیزوں کی اصلاح کرنی پڑتی ہے, لیکن قرآن پاک کا حکم اٹل ہے, یہ ہمیں کرنا ہے. اور چوتھا حق ہے کلام پاک کا کہ قرآن پاک کو دوسروں تک پہنچانا, قرآن پاک کو دوسروں تک منتقل کرنا. یہی چار کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے, یہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے فرمائے, یہی تابعین اور تبع تابعین رحمہ اللہ نے فرمائے. یہی پوری امت کا کام ہے کہ پڑھنا, سمجھنا, عمل کرنا, اس کو دوسروں تک پہنچانا. ہمیں فکر ہونی چاہیے اس بات کے اوپر کہ ہماری زندگیوں میں قرآن پاک آ کیوں نہیں رہا. آج جتنی ہمارے مسائل ہیں نا, انفرادی طور پر بحیثیت ایک مسلمان کے, اجتماعی طور پر ہم پورے ملکوں کو لے لیں, پوری عالم اسلام کو لے لیں, ہماری مسائل کی بنیادی وجہ قرآن پاک سے دوری. جو حالات ہیں, اللہ رب العزت نے ہمیں نعمتیں دینے میں, دولتیں دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, لیکن ہم اللہ کے بندے نہیں بن پا رہے. ہم اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے یوں نہیں بن پا رہے کہ ہم قرآن پاک کے مطابق زندگی نہیں بسر کر رہے. نتیجہ یہ ہے کہ دوسری قومیں غالب آ رہی ہیں اور ہم مغلوب ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے پھر قرآن فریاد کرتا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں, تعویذ بنایا جاتا ہوں. حالانکہ قرآن کا تو اس لیے آیا تھا, یہ قرآن کی یہ ضابطہ حیات ہے. www.dasquran.com